السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعا ہے اج دی سالانہ حسین بابرکت اور بامقصد بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول و منظور فرمائے۔ اس عالی وقار حسین مقدس نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ برادر محترم کامران گازر صاحب انہاں دے برادران انہاں دی محبت اخلاص بھری چاہت و الفت بھری اے نشست خالق کائنات انہاں دے افراد خانہ جو استحان فانی تو کوچ کر گئے اللہ انہاں لئی مغفرت دا باعث بنائے۔ جتنے احباب دور قریب تو اس بزم دا حصہ ہو جنہاں دے ریلیٹیوز رشتہ دار عزیز و اقارب ہاسپٹلائز نے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے، جو وفات پا چکے اللہ درجات بلندی عطا فرمائے۔ اس بزم دے صدقے پاکستان نو
عزت، کامرانی، امن، استحکام، خیر و برکات عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو ہر ایک ترقی معاشی، تجارتی، اقتصادی نصیب فرمائے۔ امن استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شبخون ماریا، حضور دے دشمنانو، ملک و ملت دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا، خالق کائنات ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمایا۔ میں شکر گزار ہاں جناب کامران صاحب نے تواڈی زیارت دا موقع فراہم کیتا اور چند گزارشات تواڈے نال شیئر کرن دی اللہ نے سعادت بخشی۔ میرے تو پہلے خوبصورت خطاب، دل نشین خطاب تساں سماعت فرمایا۔ چند لمحے، کچھ ملفوظات مینوں بھی اللہ نے سنن دا موقع عطا فرمایا۔ استاذ القراء، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ دا اقبال بلند فرمائے، اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمائے اللہ سانو سارے انو اودے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، ربیع الاول دا چند اپنیاں تمام تر ذو فشانیاں، انوار و تجلیات پوری کائنات عالم اندر بحمدہ تعالی تقسیم فرما رہے ہیں۔ ویسے تے ہر انسان لئی یہ چند باعث خیر و برکت ہے، لیکن اہل سنت لئی اس چند دے کچھ تقاضے مختلف ہیں۔ جس طرح سی دعویٰ کرنے ہاں، اقرار کرنے ہاں، اظہار کرنے ہاں کہ اسی حضور دے غلام، عاشق، دیوانے، اور ربیع الاول دا چند ساڑے واسطے ایدی ہے کہ گھڑی عید دا سامان ہے، تو پھر اس نال ساڑے تقاضے تھوڑے جے مختلف ہیں۔ اس ماہ اندر اسا میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میلاد لئی دو چیزاں بنیادی ذہن وچ رکھنیاں نے، ایک نے ایدے عملی پہلو، دوجے ایدے نے علمی فکری پہلو۔ عملی پہلوਆਂ وچ یہ ہے کہ کوئی ایسا کم نہ ہوئے عقیدت دی آڑ وچ کہ جڑا عقیدے نو نقصان پہنچاوے، یعنی اساں او کم کرنا ہے جدے نال عقیدہ ڈیمیج نہ ہوئے۔ ہر محبت اور الفت دے دائرے عقیدے دے فریم دے اندر ہون۔ کوئی بدنصیب چوری دی بجلی لا کے سرکار دے نام تے چراغاں کر کے اسلام اور اہل سنت کی توہین نہ کرے۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ کوئی فرد گلی گھر محلہ سجا کے بہن بیٹی ماں اس گلی محلے نو ویکھن لئی نہ باہر نکلے۔ حضور نو جڑی چیز سب تو زیادہ پسند ہے دھیاں بہناں بیٹیاں نال جڑی ہوئی وہ ہے پردہ۔ لہٰذا گلی بھی سجاؤ، محلہ بھی سجاؤ، لیکن کوئی بہن بیٹی ویکھن نہ آوے۔ دعا کرے یا اللہ میرے ویر، میرے پتر، میرے بھائی، میرے شوہر تیرے محبوب دی خوشی اچ گلی گھر مکان سجایا، تو اپنے محبوب دے صدقے دا دل او دی محبت نال سجا دے۔ تھوڑا جو ہولی آکھو، یہ تقاضا۔ تیسری بات ہے کہ درود شریف پڑھ دی ہویاں ریلیاں جلوس کڈو، ٹکا کے کڈو۔ کوئی سڑدا ہے تو اس موزی نو ہور سڑن دیو، کوئی ٹھردا ہے تو او دے لئی دعا کرو، لیکن تو ساڈے چوں کوئی بندہ بے وضو نہ ہوئے حضور دے میلاد دی ریلی نال۔ ہولی آکھو،
ہر بندہ باوضو ہوئے، نظر جھکی ہوئی ہوئے، ہر بندہ باوضو ہو کے نظر جھکا کے درود پڑھدا میلاد دی ریلی نال ٹرے تاکہ پتہ لگے کہ ایک جلوس خالصتاً حضور دے ذکر نال جڑے ہے۔ کوئی بہن بیٹی چھت تو چڑھ کے بوئے چو نکل کے دیوار تو جھانک کے نہ ویکھے میلاد والے جلوس نو او گھر بہ کے دعا کرے یا اللہ سب تیرے حضور دی خوشی کی دیئے تو ساڑھیاں نسلہ نو خوشی عطا فرما۔ یہ تقاضا ضرور پورا کرو۔ بعض نوجوان پہاڑیاں بڑھان دینے یا کوئی اس طرح دا اہتمام کر دینے او دی قطعی طور تے کوئی حیثیت کوئی اجازت نہیں ہے۔ میلاد دیاں جھنڈیاں لاؤ ٹکا کے لاؤ، لیکن جھنڈی لانی بھی تسائیں تے جھنڈی نو نالی اچ چکڑ اچ ڈگن تو بھی تسائیں بچانا ہے۔ اے نہیں کہ جھنڈا لاؤ تسی تے ڈگن تو کوئی اور بچا لے۔ جی میں جھنڈی تساں لانی ہے ان کی جھنڈی تھلے ڈگن تو بھی تساں بچانی ہے۔ تے کوئی بھی کلمہ جملہ لکھے ہوئے بہرحال، کیونکہ جدو دی نسبت تساں سرکار نال جوڑیے تو پھر اس دا اہتمام بھی تساں کرنا ہے کہ نالی زمین تے تھلے ڈگے نہ۔ اگر کوئی دوسرے مذہب مسلک دا بندہ ڈانٹ کے آکھے تو پھر او دی ڈانٹ تے منہ نہیں بنانا، او دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تیرا شکریہ تجھ میری توجہ دلائی ہے، کیونکہ دو دا تقاضا تجھے کر دے تو پھر تھوڑا ہی حق بن گیا۔ گزشتہ سال کچھ بدبخت لوگاں نے اس ایریے وچ جتھے حضور غزالی زمان راضی دوران حجت الاسلام حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً نصف صدی تک براہ راست اور تقریباً پون صدی تو حضور دے دین دا پارا دے کے ذرے ذرے نو عقیدہ اہل سنت دیتا ہے۔ کچھ بدبخت لوگاں نے ٹرالی تے ٹرالے تے انہوں نے کچھ بچیاں بٹھا کے انہوں نے حور دا نام دیتا ملتان ہے۔ وہ جس بغیرت نے بھی یہ کم کیتا، جس کمینے نے بھی یہ کم کیتا، جس غلیظ انسان نے بھی یہ کم کیتا، اس بدبخت نے اہل اسلام دے بالخصوص علماء اہل سنت دے سر شرم نال چکا دیتے۔ ساڈا اہل سنت دے علماء دا عوام دا ایسے بے حیا بدبخت نال کوئی تعلق نہیں جڑا شعائر اسلامیہ دی توہین کرے۔ اس واسطے اساں انہوں کنڈم کرنے اور ایہو جے بندے تو ایہو جے فکر تو برات دا اظہار کرنے۔ اس واسطے اسی آنے جدو بھی کوئی جلوس دا اہتمام ہوئے، یہ کوئی سرکاری جلوس نہیں، یہ کوئی سیاسی نہیں کہ جیدہ کوئی منہ اٹھا کے دی میں آوے ٹور پوے۔ یہ دے تقاضے صرف دو بندیوں کو ڈائریکشن لینی ہے۔ ایک اس پیر کو جڑا زندہ آستانے دے ہے، ایک اس پیر کو جڑا آستانے تے ہے، اس آستانے تے جڑا آستانہ زندہ ہے، آستانہ زندہ ہوئے۔ زندہ تو مراد ہے کہ پیر دی بلے بلے ہوئے تے آستانے تے دین دا کم نہ ہوئے، انہوں مردہ آستانہ دے لیں۔ بیٹھے ہو پھر گئے ہو تھوڑا جو اور ہولی بولو۔ تے دوسرا او مولوی جڑا حضور دے دین دا چوکیدار ہے کہ ہر پاسے منہ مارن والا نہ ہوئے، جدرو آواز آوے جدرو مال آوے ادھر ٹور پوے نہ، جڑا مسلک دا پارا دے وے او دے علم نہ وے، کو دی لائبریری نہ وے، کو دی پوزیشن نہ وے، بس اے وے کہ جڑا حضور دی عزت تے آبرو دے حوالے نال اپنے بڑیاں دی فکر تے مطمئن نے۔ اس واسطے وہ قابل احترام کدے ہو سکتا ہے جڑا اپنے وڈیاں دی تحقیق تے مطمئن نہ ہوئے۔ سانو الحمدللہ اپنے بزرگاں دی تحقیقات تے ناز ہے، انجی ہے نا۔ پیو بھامے مزدور بھی ہوئے نا تے پتر اپنے پیو دا پارا دیندا ہے۔ میرے پیو ورگا چنگا نیک صالح امیر غیرت مند کوئی نہیں۔ تے استاذ تے پیر دی غیرت حمیت ہوئے تے پھر او دا مرید عالم جڑا ہے او دا شاگرد پارا پورا دیندا ہے۔ اس واسطے اپنے طور دے اتے جدھر منہ آوے انہوں جلوس نو لے کے ٹرے پھرن، ایسا نہیں۔ جلوس لے جاؤ، جتھے نماز دا ٹائم ہوئے نماز پڑھو، جتھے اذان آ جاؤ تے روک کے نماز پڑھو، نگاہ میں جھکیوں میں کوئی بہن بیٹی دیوار تو چار دیواری تو دروازے وچ کھڑے ہو کے میلاد دا جلوس نہ ویکھے۔ اساڈا الحمدللہ اے میلاد والے جلوس دا ایک ایک لمحہ محض حضور دی رضا واسطے ہے۔
توجہ ہے نا؟ کوئی بندہ سود دا کم کرنے والا میلاد دا سہارا نہ لوے، جڑا بہن دا حق مارے او دے حوالے نال اسی کلیئر کٹ کہہ رہے ہوں میلاد دے اجتماع دا سہارا نہ لوے، جڑا لوگاں دا حق مارے او میلاد دا سہارا نہ لوے، تے نہ ساؤں نہ بغیرتا لوگاں طرح جڑے انہوں آکھیے حاجی ہے عاشق رسول ہے جناب فنافی رسول ہے فلانا ہے، ایک ہم کوئی اور کر دے۔ اصل ظالم نو ظالم آکھنا ہے، مظلوم نو مظلوم آکھنا ہے، جھوٹ نو جھوٹ آکھنا ہے، حق نو حق آکھنا ہے۔ یہ میلاد دے نے عملی پہلو، ہن میلاد دا علمی پہلو بھی ذہن وچ رکھیے۔ میلاد دا علمی پہلو یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات صرف حضور نے۔ ہولی ہولی بولو، جاگ رہے ہو؟ اسا اپنے اب بچے نو دسنا ہے کہ کائنات حضور لئی بنی ہے۔ جتنے مسئلے رولے جھگڑے سارے حل، تول والے ناپ والے کنڈے لا کے تولن والے حضور نو انج پورے ترازو تول کے انج دا علم ہے انج دا نہیں ہے، سارے کیڑے مکوڑے ڈینگی کرونے اپنی موت مردے جان گے جدو آکھو گے کہ دھرتی تیرے پیو لئی نہیں بنی، اللہ نے حسنین دے نانے لئی بنائی۔ بیماروں کے نہیں ذرا ہوشیاروں کے بول، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کائنات اللہ نے کدے لئی بنائی ہے؟ حضور لئی بولو گے کدے لئی بنائی ہے؟ تھوڑا جہا اور ہولی بولو، کدے لئی بنائی ہے؟ حضور لئی بنائی ہے۔ دیوبندیو، وہابیو، سنیو، شیعو، چکڑالویو، بھکڑالویو، پیتیو، پیپیو، نونیو، ہندیو، سندھیو، بلوچو، پٹھانو، سرائکیو، کن کھول کے سن لو، ایک کائنات کسے مامے چاچے بابے واسطے نہیں بنی، صرف اور صرف سیدہ زہرا دے بابے نہیں بنی۔ غیرت مند بندہ بولے باقی تھوڑی دیر ہاتھ تلے رکھو منہ بھی تلے رکھو۔ اے یکنقاتی جنڈے میلاد دا مقصد ہی گئے، جدو آگئے جلوگر ہو گئے سندسنا چاہنے جیدے لئی کائنات بنی ہو آگئے، جیدے لئی دھرتی وجود چاہی آگئے، جڑا وجہ تخلیق کائنات آگئے۔ اگر میری گل تھوڑی جی مشکل لگے تے آسان کر دے، ماں اقبال آندے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ساڈا دعویٰ ساڈا کیس یہ ہے کہ کائنات حضور لئی بنی ہوئی۔ بول سکتے ہو؟ تھوڑا جہا اور ہولی بولو۔ میرا دعویٰ میرا کیس تہاڈی خدمت اندر ایک ہے، یہ دیتے میں چند گزارشات پیش کرانگا۔ دھرتی حضور لئی، عظمتاں حضور لئی، عزتاں حضور لئی، شانہ حضور لئی، سبزہ حضور لئی، جن حضور لئی، بشر حضور لئی، بندے حضور لئی، شجر حضور لئی، حجر حضور لئی، کائنات جو بھی ہے حضور لئی، چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، گونگے نہ بولو بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، غیرت مند بندہ بولے گا بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، سب کچھ حضور لئیے۔ بولو سب کچھ، سب کچھ، پھر بولو سب کچھ۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، صوفی صاحب، عاشق رسول، فناف رسول، حضرت صاحب، جٹ صاحب، دوگر صاحب، گازر صاحب، اے حضور لئی کائنات بنی ہے۔ کان کھول کے سن لے، نسل بچانا چاہنا ہے تو پھر پال لو، 10 کائنات حضور لئیے۔ دھیاں دی حفاظت چاہنا ہے تو 10 کائنات حضور لئیے۔ یہ ماں دا تقدس چاہنا ہے 10 کائنات حضور لئیے۔ یہ حلال کھانا ہی تو 10 کائنات حضور لئیے۔ یہ حرام تو بچنا ہی تو 10 کائنات حضور لئیے۔ یہ کسے چول دے کاننے چے گل ماں دی لوری تے پیو دی کمائی دی وجہ تو نہیں پئی۔ میں پاک رسول دے فرمان دا سہارا لے کے تینوں دسنا چاہنا، اپنے مزاج تو گندگی اتار، عقیدے دی چھتری اتار، مصطفیٰ دے نور اور حضور دی عزت دے آبرو والا عقیدہ لے کر لا۔ میرے علی ہے یا احمد رضا، نعیم الدین بخار جاوے، جناب حضرت
غزالی زمان سن، حضور نے فرمایا ارسل تو الالخلق کافہ، لوگوں رب نے جیڑی جیڑی مخلوق پیدا کی دیئے، ہر مخلوق دا خالق نے میں نے رسول بنا کے دے۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جو ہولی سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بعد تمبو ہٹواواں گا، جے نہیں ہٹانا کیونکہ تھوڑی آواز کمزور ہو جائے گی، پھر تسی آن جانا لے بندے حال ویکھو گے۔ جاگ رہے ہو نا؟ عقیدہ ذہن وچ رکھو، ساڈا کیس کی یہ کائنات حضور نہیں ہے۔ اج دا سبق اے وے، کامران گاجر دے پروگرام دا سبق اے وے، کائنات حضور نہیں ہے۔ محبت نال بولو، تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، اساں سارے دوستاں نوں آکھنے ہاں مسلکن لڑائی رکھو، ساڈے نال رکھو، ساڈے وچ بے شمار خامیاں نے، لیکن جدو حضور دی گل آوے نا، بغیرتی والے پارٹ چھوڑ دیو۔ کتنا ہے، کیسے ہے، کس نے دیا، کس نے لیا، میں کہا بڑھ کے مرنی، وہ ماں پیو نو پوچھ جس چول نے تینوں چنگا عقیدہ نہیں دیتا، حضور نو اللہ نے تولن نہیں کھلے ہے۔ بولو تو صحیح، حضور کائنات چاہے نے۔ قرآن اعلان فرما رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ذرا قرآن تے بھی خوش ہو کے بولیا کرو، ایک باری پھر بولو۔ اللہ جڑا تیرے محبوب کے سینے تے نازل ہومن والی کتاب انقلاب سن کے خوش ہوئے، ان پتر انجد دے مسلح تے کھڑا ہو کے پیو نو قرآن سناوے، جڑا چپ پہ اللہ کرے دا پتر ہو دے چلی سنے تے قرآن۔ آؤ پاک نبی دے پیارے غلاموں، اپنیا نسلانوں اگر چاہدے ہو اباغت ہوں تو چاہدے ہو بچ جائے غلاظتوں، جہالتوں، وحشتوں، بربریتوں، زناتوں، سوتوں، ریاکاریتوں، سارے مسائل سے بچ جاوے۔ پھر دسو کائنات عالم اللہ نے نبیاں رسولان و ضابطے دے کے، چارٹر دے کے، اصول دے کے بھیجا۔ فرمایا جب جاؤ گے اپنے اپنے علاقے اندر قوم اندر ملک اندر جاؤ گے، جس دھرتی کے علاقے نال جاؤ گے، لوگ تواڈیاں گلاں کرن گے، تواڈی تبلیغ دا، صحبت دا، قربت دا اثر ہوئے گا، تعلیمات دا اثر ہوئے گا، لوگاں دا مزاج بدلے گا، سوچ بدلے گی، فکر بدلے گا، نظریہ بدلے گا۔ اے انبیاء دی جماعت جدو تساں جا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا، اللہ چاندہ تے دس دیں گا، آدم تیرے دورت نہیں آئے گا، شیش تیرے دورے چ نہیں آئے گا، یحییٰ زکریا تیرے دورے چ نہیں آئے گا، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام تواڈے دورے چ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے لمٹ بھی نہیں دسی، ٹائم بھی نہیں دسیا، نبوت دا ایریا علاقہ بھی نہیں دسیا۔ جدو تساں جا چکو گے پھر میرا رسول آئے گا، تواڈی عظمت دا ڈنکا بجدا ہوے گا، تواڈی عزت تے آبرو دے ترانے گونجدے ہون گے، تواڈی شہرت تے عروج دیاں باتاں جاری ہون گیاں۔ پھر میرا رسول آئے گا۔ میری گل نہیں ہے لوگو، اللہ دا قرآن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر تسا ایمان بھی لے آنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے۔ ہون ذرا غور فرماؤ، ہر بزم دے نیگیٹو تقاضے بھی نے، او دے پازیٹو اثرات بھی نے۔ جس جلسے تے ناچ گانا ہوئے اتھے نچن جامن، نچن والیاں جامن گیاں۔ جس جلسے اندر بے حیائی ہوئے اتھے بے حیائی کے دل دادا
نکل جاون گے جس جلسے وچ جھوٹ فراڈ ہوئے اتھوں جھوٹ دے اثرات مرتب ہون گے جتے فحاشی اریانی ہوئے اتھوں بے حیائی دے فروغ ملدا ہے اے ہر جلسے دے مثبت اثرات ہوندے نے اس واسطے تانوں سانوں اہمیت نہیں پتا اگر جلسے دے اثرات پوچھ دے ہو کہ بستی گازر اندر جلسہ ہوئے کامران دے گھر امریکہ نو قادی پیڑے جلسہ کروڑے چوے امریکہ نو قادی ٹینشن نے جلسہ لئیے ہوئے امریکہ نو قادی ٹینشن نے انہوں پریشانی ہے وے عمران زرداری نواز دے جلسے کروڑوں میں امریکہ ٹسٹ مس نہیں ہوگا نچن والے کروڑا جلسوں میں پریشان نہیں ہوگا گامن والے جلسوں میں پریشان نہیں ہوگا اور تیرے جلسے تو پریشانی ہے وے کہ تیرے جلسے تو کدے غازی ممتاز وجود چاہتا ہے تیرے جلسے تو کدے غازی علم الدین وجود چاہتا ہے تیرے جلسے تو کدے غازی عامر چیمہ وجود چاہتا ہے کدے غازی عبدالقیوم وجود چاہتا ہے تیرے جلسے آندے اثرے ہوندے میں کہ ماں امریکہ دی پیو امریکہ دا دھرتی امریکہ دی تیرے جلسے دی برکاتی ہوندیاں نے غازی ہاتھی ماتار دی صورت اندر امریکہ دی ایجنسیاں دے اکھ دے تلے امریکن اداریاں دی بغل دے تلے پھر حضور دا دشمن سلمان رشدی بھونک دائے محمد دا غلام حضور دا شیر او دے وجود بڑھ کے صرف 15 سیکنڈ 12 خنجر اتار کے دس دائے میں نچن گامن والے دا پتر نہیں ہوں میں حضور تو اپنی جد جان لٹامن والے دا پتر یا رسول اللہ لبیک 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 ہر جلسے دے پازیٹیو نیگیٹیو اثرات ہوندے نے ایدے بھی ہونگے ایدے بھی ہوندے نے ہونگے اج کئیاں دے بوتھے سجے ہونگے کئی گلاب طرح کھڑے ہونگے ہولی 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 اچھا چاہیے ہر بندے دا اپنا اپنا مزاج ہے لیکن میں ہاتھ بن کے آنا یا کلمہ چھوڑ دے یا حضور دے نام تے چہرے دا سجانا چھوڑ دے ہولی بولو یا کلمہ چھوڑ دے یا بغیرتی چھوڑ دے ملہ دی گل ہوئے تے بغیرتا نچ نچ کیا نا میرا عالم میرا قائد میرا لیڈر حضور دے نا تے تیرے سجے مردن دور فٹے موں حضور دے نا تے خوش ہویا کر اج بھی کوئی ہوئے گا کئیاں دے چہرے سجن گے میں کیا حیران اپنے اپنے نصیب دی بات ہے اپنے اپنے نصیب دی بات ہے کہ کئی جناب والا مسکران دے چہرے گلاب طرح چہرے کھڑے دسن گے اسا خوش کیوں نہ ہوئی ہے کیونکہ گل ساڈے نبی دی ہوئی ہے نبیاں دے امام دی ہوئی ہے رسولاں دے سلطان دی ہوئی ہے اور سنو نبی اپنی اپنی قوم نو ذکر کیتا رسول اپنی اپنی قوم نو تذکرہ کیتا ہزارہ بزمہ سجیاں لکھوں کانفرنسز ہوئیاں بے شمار اجتماعات ہوئے لا تعداد پروگرام ہوئے او دے اثرات مرتب کی ہوئے نے آؤ ذرا قرآن دی بارگاہ وچ لے کے چلنے گلستان قرآن کی بیان ہے اللہ دا قرآن آخر اتنا ذکر سنیا اتنا سنیا اتنا سنیا وَكَانُوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نبیہ اتنا ذکر کیتا حضور دا حسن و جمال بیان ہویا جود و نوال بیان ہویا فضل و کمال بیان ہویا ظاہر بزم نبی دے نام دے سجیے کسے مازاغ دے کاجل دی گل کیتی کسے وقت و غا دے مکھڑے دی گل کیتی ہے کسے واللیل دی ظلفان دا تذکرہ کیتا کسے مازاغ دے کاجل دی بات کیتی کسے علم نشرہ دے سینے دی بات کیتی اے سارے حسن و جمال بیان کر دے رہے او دا رزلٹ
کی نکلیا وہ میرا دیوبندی وہابی سنی شیعہ دوست دور قریب تو آمن والے سن رزلٹ کی ہے قوموں کی جدو لڑائی ہو دی ہے جدو جنگ ہو دی ہے جدو مصیبت پھسدیاں نے پریشانیاں وچ پھسدیاں نے جدو دکھاں دی منجدار دے اندر کھب دیاں نے وہ پھر قوماں کی آندیاں نے اللہ منصورنا یا نبی آخر الزمان اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ساڈی شکست نو فدا وچ بدل دے تینوں تاجدار ختم نبوت دا واسطہ ساڈی ذلت نو عزت وچ بدل دے تینوں ختم نبوت دے تاجدار دا واسطہ اللہ ساڈی پریشانی نو خوشحالی وچ بدل دے تینوں تاجدار ختم نبوت دا واسطہ اللہ سانو دھیاں دتیاں نے پتر دے دے تینوں تاجدار ختم نبوت دا واسطہ اللہ دھیاں دتیاں نے نصیب چنگے فرما تینوں ختم نبوت دے تاجدار دا واسطہ اللہ سانو پانی دے سیلاب تو بچا لے تینوں تیرے محبوب ختم نبوت دے تاجدار دا واسطہ بارشاں تو بچا لے تینوں ختم نبوت دے تاجدار دا واسطہ طوفاناں تو بچا لے تینوں تاجدار ختم نبوت دا واسطہ پھر سوچ کے دسو اور پہلیاں قوماں اپنے نبیاں تو سن کے تیرے میرے نبی دے صدقے اپنی مصیبتاں نو ٹال دینے پے پریشانیاں نو ٹال دینے پے دکھاں نو سکھاں وچ بدل رہے نے آج را تجربہ کریے دیوبندیت وہابیت شیعت سنیت دے دائرے چلائے لیکن ذرا آپ تجربہ کر لے روٹھے رب نو منائیے رسول اللہ دا دامن کرم پکڑیے حضور دا واسطہ دئیے حضور دا وسیلہ دئیے حضور دا ہاڑا دئیے حضور دی بارگاہ وچ لے کے رب دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کریے کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا جڑا حضور دے ذکر کے شرما رہا ہے وہ مہربانی کر کے منہ تلے رکھے جنہوں پتہ ہے اللہ اپنے یار دا ساتھ واسطہ ٹالتا نہیں ہے وہ مل کے آکھے آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا اے جا شبا میرے محبوب کے پاس جاؤ ان کے ولل کے یسو ذرا چومیا دیر کو ان کے تشریف لانے میں گھر ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا آؤ لوٹیے ناراض ہو گئے ہولی ہولی بولو پہلیاں قوماں پہلیاں تذکرہ ساڑھے نبی دا جڑا اجے تک بھی چپ ہے اللہ تینوں حضور دے عشق دی لذت دے وے تیرے صدقے سانو بھی اللہ دے میں نو تواڈی سنجیدگی تے ناز ہے لیکن کی کراں سفر دی تھکاوٹ اتنی ہے کہ تواڈی سبحان اللہ دی آواز میرے کنے چ نہیں پے رہی مینوں محسوس ہوندا تساں آکھیا ہی کوئی نہیں حالانکہ تسی کہہ رہے ہو کوئی سر ہلا کے آندا ہے کوئی زیر لب آکھدا ہے کوئی اچھی آکھدا ہے جدا جدا نبی نال پیار ہے او آکھدا تے بیٹھا ہر نبی آکھ رہے ہیں کیسا ماحول ہوئے گا یار دسو او مولویو او پیرو او صوفیو او جٹو زمیندارو او کاشتکارو او نوابو رئیسو ایک واری ذرا مڑ آؤ تے صحیح واپس لوٹو تے صحیح واپس لوٹو تے صحیح رٹھے رب نو مناؤ خدا دی قسم نبی رب نو بہت پیارا ہی نے
نا لے کے ویکھو تے صحیح، تذکرہ کر کے ویکھو تے صحیح، چلو ساڈی نہ منو صحابہ دی منو، بلکہ ساڈی اوقات ہی کی ہے، ساڈی بڈھو نہ منو تے انہاں دی ہر ویلے منو۔ او دی وجہ اساں دین نو کچھ نہیں دیتا، سانو سب کچھ دین دیتا ہے۔ محمد پاک دے صحابہ ہوئن جنہ سب کچھ دین نو دیتا ہے۔ مینوں پاک پروردگار دی عزت دی قسم ہے، جس پاک علی دے بچیاں دین نو خون دیتا ہے او وراء الورا، جس پاک نبی دے صحابہ دے بچیاں نبی نو دین نو خون دیتا ہے او وراء الورا۔ تول ناپ نہ کیتا کر، اساں بہو نکے ہیں۔ مینوں تے مول بھی نہیں چنگا لگدا جڑا کہ وکیل صحابہ وکیل اہل بیت، میں نا اپنی اوقات وچ رہے ہوئے ملا، اے ملا اپنی اوقات وچ رہے ہوئے، اپنی اوقات وچ رہے، وکیل صحابہ وکیل اہل بیت، میں کہا بوتھا ویکھ وکیل نہ بن، انہاں دے بوئے دا فقیر بن، فقیر۔ ہولی ہولی بولو، او مینوں پاک پروردگار دی عزت دی قسم ہے، میں فقیر ہاں، نبی دے بوئے دا فقیر۔ اساں اس عالم نو، اس محقق نو سلام پیش کرنے ہاں جڑا انہاں دے بوئے دا فقیر بنے۔ تے سن لو ساڈا یک نکاتی جنڈا ہے جڑا مولا علی دی آڑ وچ حضرت امیر معاویہ نو بھونکے ساڈے نزدیک ہوئی بے غیرت ہے، اور جڑا ابو بکر پاک دی آڑ وچ سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ صدیقہ فاطمہ پاک نو بھونکے ساڈے نزدیک ہوئی چوٹی دا بے غیرت ہے۔ اساں اسے جنڈے تے کھڑے آسان آؤ نبی نال پیار کرو، نبی نال پیار کرو، اے پیار کریے دکھ چ پریشانیوں، ہر بندہ پریشان ہے، پاکستان تو لے کے افغان ایران انگلستان یورپ ہر مسلمان پریشان ہے۔ میں کہا راز کیے پریشانی چ نکلنا چاہتی ہو؟ حضور دا صحابی پوچھ دے نال دے کولوں نے آکھیا میں پریشان ہاں، دس کی کراں، سفر دے قابل نہیں رہا، پیر ورم پہ گیا ہے۔ انہیں آکھیا کرنا کی چاہنا ہے؟ آندا میں سفر زندگی دا جاری رہے، منزل تے پہنچا، او دکھیوں پریشان ہو، او تجارت معیشت کے اندر کھبے ہوئے لوگوں، کوئی کھاد تو پریشان، کوئی فصل تو پریشان، کوئی جناب بل تو پریشان، کوئی بجلی تو پریشان، کوئی بیجل تو پریشان، کوئی کٹن تو پریشان، کوئی پانی نہ ہومن تو پریشان، کوئی پانی ہومن تو پریشان، کوئی بارش کی عدم موجودگی پریشان، کوئی بارش کی وجہ نال پریشان، کوئی دریا دے قریب رہ کے سیلاب تو پریشان، کوئی دریا تو دور رہ کے خشکی تو پریشان ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ہٹ جامن گیا، حضور دے صحابی نے پوچھ لینیا، انہوں بیان کیتا امام بخاری الادب المفرد اندر، صحابی آدھا میرے پیر تکلیف ہے، منزل رک گئی ہے، پریشان آ۔ انہیں آکھیا منزل تا نہیں رکھنی چاہیے، آکھیا پھر چل نہیں سکتا، انہیں آکھیا میں دس دینا حکیمہ طبیبہ کل جاون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اللہ حضرت کے فتاوے دا حوالہ دیواں گل نہ منی، تاجدار گولڑا دی کسی کتاب دی گل کرانا منی، سید احمد شہید کاظمی دے مقالات دی گل کرانا منی۔ امام بخاری فرما دیں گے صحابی نے صحابی نو آکھیا، پیر بھائی نے پیر بھائی نو آکھیا، یار نے یار نو آکھیا، اور سنی دو بندی وہابی تیرا پیمانہ کھول رکھ۔ انہیں آکھیا کی کرا، پریشانی اچ کی کرا؟ انہیں آکھیا اذکر احب الناس الیک، انہوں یاد کر جدے نال سب تو زیادہ پیارے۔ ہن سن لو، اینو دیوبندیت آکھو، وہابیت آکھو، سنیت آکھو، شیعت آکھو، بریلویت آکھو، جو تیرا دل کرے۔ کامران کاظم دے پروگرام وچ سن لے، اینو تیرا جڑا حق بنے نہ دے، صحابی کیا اودا ذکر کر جدے نال پیار ہے۔ صحابی کی بیان ہے، قالا یا محمد یا محمد یا محمد، مدینہ تو دور یا محمد، دکھ چند یا محمد، مشکل چند یا محمد، پریشانی چند یا محمد، آدھا آکھن دی دے رہی، اور درداں پیڑاں دکھ تکلیف سارے ختم ہو گئے۔ پھر آزر تجربہ کر کے ویکھیے تے صحیح، رل کے آکھیے تے صحیح، یا محمد محمد میں کہتا رہا
نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا اگر ذوق کھتے آنکھ لو یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نا تیرے نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ اس نے سرکار کا دعا پڑھ لیا کمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی سارے رکھو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد اللہ انہاں تے دکھ ٹال دے مصیبتاں ٹال دے خوشیاں دے دے یا محمد 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 میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی مصیبتاں ٹل سکدیاں نے لیکن پراپر ویل جا ہی نہیں کو مصیبتاں ٹل سکدیاں نے کیونکہ حضور نو اللہ نے کائنات دا مالک مختار بنایا ہے ہولی ہولی اللہ دے غضب نو دعوت نہ دے او مولا اللہ دے غضب نو دعوت نہ دے نبی کی سادی میری سادی نبی کے بچے میرے بچے میں کہوں مولا زبان بند کر خدا دے غضب نو دعوت نہ دے او موزی بھونکنا نبی کی طرح نبی کی سادی میری بھی سادی ڈب کے نہیں مردہ کمینیاں تو جیڑا وڈا مولوی ہیں میں تے نکا نا میرے تو کروڑ درجے تو وڈا ہے دس سا بے ایمانہ تو ایڈی بلا ہے جمع ہے تیری ماں نماز دے قابل نہیں اوڈ کے مرنی تولدہ نبی نو پہ اموزی آ میرے نبی میری طرح ان کے بچے میرے بچے حضور دے غلاموں سنو چودھریاں دے گھر بچہ ہویا ماں نماز دے قابل نہیں میرا بیٹا پیدا ہویا میری بیوی نماز دے قابل نہیں میں پیدا ہویا اماں نماز دے قابل نہیں میرا محمد پیدا ہویا آندیاں سجدہ کر کے دسیا میں بھی پاکاں سجدے علی تھاں بھی پاکے جمن والی ماں بیمار بن کے نہ بول ہوشیار بن کے بول مولوی صاحب سانو گالاں کاٹ سانو بھیڑا آنکھ جاہلا حضور کے بارے میں بات کرے گا زبان گدی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کائنات تیرے پاپا جانی کے لیے نہیں بنی کائنات حسنین کے نانا جان کے لیے بنی ہے ہوشیار ہو کے بولو مولوی صاحب اساڑے گھر بچہ ہویا بیٹی بہن ماں حاملہ ہوئی اماں نو ڈرونے خواب آئے مولا حضور دی جلوہ گری اماں دے بطن وچ ہوئی 1.25 لاکھ نبیاں سلامیاں دتیاں وڈ کے مرنی حیا کر ایک گل دی مینوں خوشی ہوندی ہے تساں سارے دسو گے کسے نو کوئی گل ہوے تے مینوں دس میں شکریہ ادا کراں گا ایک گل دی مینوں خوشی ہوندی ہے جدو قسم خدا دی اے چگل گروپ آف کمپنی اعتراض کر دینا کہاں پہ لکھا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے چڑیاں کہاں پہ لکھی ہیں میلاد کہاں پہ لکھا ہے حضور کو علم غیب کیسے حضور حاضر ناظر کیسے آسانے واہ سونے یا ربا واہ میرے یا ربا تیرا لکھ لکھ نہیں کروڑ کروڑ شکرے تو ساڈے تے ایڈا کرم کیتا ہے کی میں بھلا اعتراض ہوئے عمران خان تے جواب نون والے دیں گے اعتراض ہوئے حضرت خواجہ آصف علی زرداری
آستانہ علیہ بلاول ہاؤس، جواب کون دے گا؟ پیپلز پارٹی والے۔ اعتراض ہوئے حضرت خواجہ پیر محمد عمران خان مدظ اللہ العالی آستانہ علیہ بنی گالہ شریف، جواب کون دے گا؟ اعتراض ہوئے حضرت خواجہ پیر محمد نواز شریف، حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف سے مدظ اللہ العالی آستانہ علیہ ریبڈ شریف۔ اچھا تے گھبرا کیوں گئے ہو بھائی؟ جدو ساڈے پیر انہاں دی بیعت کر لین تے موڑ انہاں نو پیر نہ کیے۔ جدو ساڈے پیر انہاں دی بیعت کر چکے ہیں، موڑ پیراں نے پیرن بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ جدو ساڈے پیر انہاں دی بیعت کر سبحان اللہ، جدو تسیں انہاں نو مان لیا مڑ موج کریے۔ بلکہ ساڈے ہاں پیر کون ہوندا ہے؟ ساڈے جٹونگ دا مزاج جیڑا پیر رٹھی ہوئی رن مناوے پیر ہے، پوتر دی نوکری دا تویز دے پیر ہے، فصل زیادہ ہوئے پیر ہے، فلانا ہوئے پیر ہے۔ حالانکہ اے پیری مریدی دا تصور ہی نہیں۔ قسم خدا دی امریکہ بھجواوے پیر نہیں ایجنٹ ہے، نوکری لواوے پیر نہیں حکمرانہ دا ایجنٹ ہے۔ پیر ہوندا ہے جیڑا ہاتھ پکڑ کے حضور دی شریعت دی شاہراہ تے توڑ کے مڑ حفاظت کرے۔ توجہ ہے؟ پیرو ہوندا ہے جیڑا شریعت دا محافظ ہو، بس جیڑا شریعت دا۔ بلکہ سن لو میرا یک نکاتی اعلان، اس دور دے سارے پیران دیاں کرامتاں ایک پاسے، خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب دا اہل سنت دے عقائد دا چارٹر تیاری کرنا، او سسٹم جڑا ضابطہ اخلاق تیار کرنا، پورے پیران دیاں کرامتاں دے بھاری ہے۔ بس مار کے نہیں ٹھر کے بولو۔ اچھا ہن گل سنو، جے پیر تیرے پتر نو نوکری دے وے، میرے پتر نو نوکری، مڑ پیر ہے۔ سن ساڈا مزاج یہی ہے، او مڑ پیر وڈا ہے نا۔ ماشاءاللہ تساں دعا کیتی ہے میرے پتر نو نوکری، مڑ مودوے نو کیتی نوکری لگ گئی۔ مڑ تکڑے پیر دا نام سن لو، پتہ میں تانوں دس دینا، بیعت کر سکدے ہو تے کر لو، کردا نہیں سوکھا ہو۔ لو پیر دا نام جے حضرت بی بی بشرا مانیکا، کر لو بیعت۔ او جیڑا مرید بنے اونوں سیدھا وزیر اعظم بناندی۔ مطلب کیے رن مرید بن جاؤ۔ میرا خیال ہے تھوڑے صاحب ہو گئے میں مقابل، لیکن میں آکھنا ہے چاہنا نبی دے پیارے غلاموں، آؤ ذرا دین دے تصور نو سمجھیے، شریعت دے نور نو سمجھیے۔ میرے پیارے نبی کائنات دے غلاموں، تولیا نہ کرنا پیا نہ کہا، پوچھ لینے حضور کی فرماندے نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ اے میرا سجنا میں بھی کھانا نبی بھی کھانا ہے، میرے بھی بچے نبی دے بچے، لیکن سنو حضور فرماتے نے اللہ نے فضیلت والے نبیاں تو میں نو 6 فضیلتاں زیادہ دیتیاں، اللہ نے فضیلت والے تو میں نو فضیلتاں زیادہ دیتیاں، اللہ نے عظمتاں والے تو فضیلتاں زیادہ دیتیاں، اللہ نے شانہ والے تو فضیلتاں زیادہ دیتیاں۔ او کیڑیاں کیڑیاں نے مولوی قدم رکھے تے کرفیو لگدا ہے، مولوی قدم رکھے تے دفعہ چتالی لگدا ہے، مولوی قدم رکھے تے لڑائی تے جھگڑا ہوندا ہے۔ حضور فرماندے لوگو سارے نبی شانہ والے، سارے رسول عظمتاں والے، لیکن میں زمین دے ایک ٹکڑے تے قدم رکھ رہے، اللہ نے روئے زمین مسجد بنا کے پاک کر دیتا ہے۔ پھر میرا دل کر دے تیرے نال مل کے میں آکھاں سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا
سب جدا ہے اور مل کے وہ پڑے گا جنہوں لوری باندھی اثر ہوئے یہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کمر سب جدا ہے یہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کمر سب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ ہی ان سے بڑا حضور فرماندے نے مینوں اللہ نے 6 فضیلتاں دتیاں کنیاں ہولی بولو کنیاں 6 فضیلتاں اللہ نے مینوں روب دیتا اللہ نے وقار دیتا روئے زمین مسجد بنا دیتی سبحان اللہ تو ہولی آکھی اچھا کنہ فضیلت والے ہیں تو ہوں ذرا سوچو وہ بھی شامل ہے جڑا چھال مارے اگ گلزار ہو جاوے وہ بھی شامل ہے جدے تے چھری چلن تو انکار کر دے وہ بھی شامل ہے جڑا ڈنڈا مار کے ڈاچی گبھن ڈاچی پہاڑ چکڑے وہ بھی شامل ہے جڑا ڈنڈا مار کے پتھر چو چشمے کڈے تے دریا نو خشک کر کے راستہ کڈے تواڈی سبحان اللہ وہ بھی شامل ہے جڑا مردیاں نو زندہ کرے انیاں نو اکھاں دے مریضاں نو ادا مطلب ہے سارے تو فضیلت وچ میرا نبی ہولی بولو اور ہولی بولو او نبی ہے جدا تذکرہ ہزاراں لکھاں کروڑاں لوگاں نے کیتا بس فرق اتنا ہے نبی پہلے کر دے رہے اسی آمن تو بات پہ کرنے ہاتھ بن کے پوچھوں میرا مٹھو پیارو دوست دساں یہ پہلے کرنا جائز ہے تو مڑ بعد کیوں نہ جائز ہولی ہولی بولو مڑ سنو دنیا وچ جڑے بندے بھی آئے نا انہاں آ کے اپنا لوہا منوایا بابا خادم آیا ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ آخری تے بوتھا تلے رہا بابا خادم آیا غیرت دا سلطان آیا او بندہ کے جنہوں ختم نبوت نل پیارے خادم حسین رضوی آیا امیر مجاہد آیا امام عظیمت آیا خدا دی قسم ہے لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیاں دے ماحول تو دیکھو نا ساڈے ورگے ہٹے کٹے مولوی لکھاں پیر مانڈو لان والے دیسی ککڑ کھان والے انج جناب کلینا تے چلن والے ماشاءاللہ چٹے گورے سونے حسین انج جناب صبح اٹھ کے ادھی ادھی پیٹی سیباں دی کھان والے پیر دوپہر نو تے دیسی ککڑ تے شام نو پورا پورا ادھا بکرا کھاون والا تے مرید ایڈی چگل قوم آندا میرے پیر دے چہرے تے نور ویکھی میں آ کے انی خوراک تے کٹے نو کھواویں تے کرما لیا کریم دی لوڑ نہیں پینی ہولی ہولی بولو اوے پیری مریدی نو سمجھو قسم خدا دی مولویو پیرو بوں لتر پین گے سانو جے اساں حضور نال وفا نہ کیتی ہیں سارے آندے مولوی خادم دے پیچھے کون ہے اساں کہ وہ ہے جڑا میرے علی پاک دے پیچھے آئی ہولی بول وہ ہے جڑا احمد رضا دے پیچھے آئی کون ہے انہیں کہا میں استعفیٰ لے کے جاواں گا کیا ممکن نہیں ہونا کیا ممکن کیوں نہیں ہے تہاڈا پیو بھی دے گا اس امام مجاہد نے بیٹھ کے فیض آباد کی پل پہ کفر کے گماشتوں کو یوں مروڑ کے بتا دیا محمد کے غلاموں کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے ہولی بولو
بابے نے لوہا منوایا، مڑ لفافہ اینکر بھی کہندے سن کاش ہم ملے ہوتے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر آیا، پاکستان کو لوٹنے والے بغیرتوں نے مل کے لوٹا، ڈاکٹر عبدالقدیر نے خون پسینہ دے کے پاکستان کو ایٹم پاور بنا کے لوہا منوایا۔ دنیا نے کہا تھا ملک نہیں بنے گا، محمد علی جناح نے جماعت علی سر کی سرپرستی میں مل کے بنا کے کہا میں نے لوہا منوا دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی نے ملک بنا کے لوہا منوایا۔ حضرت امام علامہ اقبال نے فکر دے کے لوہا منوایا۔ اور سنو جو بھی آیا لوہا منواتا گیا۔ قائد ملت امام نورانی نے ختم نبوت پہ پہرا دے کے لوہا منوایا۔ مجاہد ملت نیازی نے موت کی سزا سن کے مسکرا کے لوہا منوایا۔ فضل حق خیر آبادی نے کالے پانی کی سزا پا کے لوہا منوایا۔ کفایت علی کافی نے تختہ دار پہ جھول کر لوہا منوایا۔ گویا جو بھی آیا لوہا آ کے منوایا۔ اللہ کی قسم ہے انسانیت کے لشکر میں، کائنات کے افراد کے ماحول میں میرا محمد وہ ہے جس کو رب نے منوایا پہلے بھجوایا بعد۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلام حضور سید عالم دی جلوہ کری کائنات عالم چوئیے۔ حضور فرماتے نے اللہ نے فضیلتاں دے کے عظمتاں دے کے بھیجی آئے۔ اللہ نبانی فرماتے نے پھر لمحہ آیا اعلانوں دے رہے رسولہ نبیان نے اعلان کیتے آ رہی ہے اتنی معرفت ہوئی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پہلی قوم آخری نبی نو نہ جان دیا نے جن ماں پیو بچیانوں والدین بچیانوں جان دے نے اتنا جان دیا نے۔ پھر کائنات عالم آمد دے منظر بھی دسے، ٹائم بھی دسے، دھرتی دے ماحول بھی دسے۔ چنانچہ علامہ نبھانی فرما دے نے حسانہ دن میری 8 سال دی عمر سی، میں مکے دیاں گلیاں کھیڑدا سا پیا، ویکھیا یہودیاں دا مربی روندا پیا، چہرے تے 12 وجن پھٹکار پہ پیندی ہے، زلفاں بکھریاں ہوئیاں نے، اکھاں پٹیاں ہوئیاں نے، بوٹھا اڈیا ہوا ہے، متھا ٹڈیا ہوئے، پریشان گلیاں چ مارا مارا پھردا پیا، لوگاں نوں سددا پیا آؤ آؤ اجتماع پہ آئیے گا۔ میں ویکھیا اجتماع بھی ٹھیک ٹھاک لوگ کٹھے نے، آدھا نالے روندا نالے رو رو کے یہودیاں دا مربیاں دا طلع نجم احمد الذی ولد فی هذه اللیلۃ ای الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ۔ لوگو اج جتنا رو سکتی ہو رو، اج تواڈے میرے مقدر دی کشتی ڈب گئی ہے، اج ذلت رسوائی ساڈا مقدر بن گئی ہے۔ انہاں کہ استاد جی روندا کیوں ہے؟ آکھے اج میں کلا پہ رونا، کل پوری جماعت روو گے۔ اس کہ استاد جی ہویا کی ہے؟ آکھے اج 11 ربیع الاول ہے، اج او نبیاں دا سلطان آ گیا جے، رسولاں دا امام آ گیا جے۔ مینوں آسمانی کتاباں دسدیاں سن جدوں موسیٰ پاک نے آکھے آسمان تے ستارہ طلوع ہوے، سمجھ لینا خاتم الانبیاء محبوب خدا اس دھرتی تے ہاشم دے ویڑے آ گئی ہے۔ اسانہ دن میں دوڑیا ویکھ ہاشم دا محلہ کیڑا، ایک محلے کل میں گیا، میں بہت سارے گھرانوں ویکھیا لیکن ایک گھر دیاں کھڑکیاں چنورے، بوئے چنورے، روشن دان چنورے۔ میں آکھیا گھر کی دائے، انہاں آکھیا عبدالمطلب سردار مکہ، عبدالمطلب متولی کعبہ۔ میں آکھیا کتھے نے؟ انہاں آکھیا کعبے دا طواف کر دینے رات دے۔ میں ویکھیا کعبے ول گیا، میں آکھیا چاچا مبارک ہوئے، دادا مبارک ہوئے۔ آکھیا کی ہویا ہے؟ میں آکھیا تیرے گھروں نور دیاں شواواں پیاں نکل دیاں نے۔ انہیں آکھیا پچھلی رات ویلے میں دعا وچ مصروف سا، کعبہ میرے گھر ول جھکیا۔ میں آکھیا کی ہویا؟ عاطف نے آکھیا ولد المصطفیٰ والمختار الذی تعلق بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاسنام ویأمر بعبادت الملک اللام۔ اے میں جھکانا تے کی کروں؟ آج تیرے گھر تے میرا بھی کعبہ آ گیا ہے، کعبے دا بھی کعبہ آ گیا ہے، دھرتی خوش ہو گئی ہے، انسانیت دے حقوق دا وارث آ گئی ہے۔ یہ
یتیماں نو حق دیون والا آ گئی ہے، غریباں دا آسرا آ گئی ہے، بے وکان دا سہارا آ گئی ہے، مسافراں نو حق دیون والا آ گئی ہے، انسانیت دے وقار دی علامت بن کے آ گیا، رشتیاں دا تقدس دیون والا آ گیا، ماں دے قدماں تلے جنت رکھن والا آ گیا، بہن بیٹی دی تربیت تے جنت دیون والا آ گیا۔ ہن جے تیرا حق بندے رونا چاہنا تے رو رو تے تیری ماں دے قدماں تلے جنت نہیں آئی، کھل کے رو۔ جے تو پیو نو اکھ کٹنے تے وٹ کے مرنی رویا کر، جے بہن دا حق مارے آئی تے کمینے آ رویا کر، جے دھیاں بٹھا کے بیٹھے تے رویا کر، جے سود کھانے تے رویا کر، جے رشوت لینے تے رویا کر، جے ہر غریباں دا حق مارے آئی تے رویا کر، جے لوگاں نو لٹے آئی تے رویا کر، جے نبی نو تولے آئی تے رویا کر، جے قادیانیاں نال یاری آئی تے رویا کر، جے قادیانیاں دے یاراں نال یاری آئی تے رویا کر، ختم نبوت دے دشمناں نال دوستی آئی تے رویا کر، ختم نبوت دے دشمناں نال پیار آئی تے رویا کر، گندے بل پاس کراون والیاں کنجریاں عورتاں نال تیری دوستی ہے تے رویا کر۔ اساں تے خوش ہو کے وہی گل کرنی ہے جڑی شیخ محقق فرماندے نے، ہر شے مبارکہ پئی دے دی ہے، ہر شے کھڑ گئی ہے خوشیاں نال مسرتاں نال، ہر پاس آواز پیاں دیا نے، بکھیرے ہوئے رخ تے واللیل زلفیں، بکھیرے ہوئے رخ تے واللیل زلفیں، مل کے پڑھ لو، بکھیرے ہوئے رخ تے واللیل زلفیں، شہنشاہ عالی وقار آ گیا ہے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، مل کے پڑھو، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا، یہ جس کے لیے پاؤ کہ جنت خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا صدیوں، یہ جس کے لیے پاؤ کہ جنت خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا صدیوں، وہی نور وحدت وہی ابر رحمت، گلستان کی بن کے بہار آ گیا، حجر مسکرائے شجر مسکرائے، حجر مسکرائے شجر مسکرائے، بتوں نے بھی اللہ اکبر پکارا، چمن در چمن ہے معطر ہوائیں، فضاؤں کی رخ پہ نکھار آ گیا۔ آؤ لوٹو، واپس لوٹو، محبت مصطفیٰ وال، ادب مصطفیٰ وال، تعظیم مصطفیٰ وال، تکریم مصطفیٰ وال لوٹ آؤ۔ اللہ نو تواڈے میرے نال کوئی پیار نہیں جے نبی دے نہیں ہے، تے اللہ نو بہت پیار ہے جے نبی دے ہیں۔ اقبال نے آکھیا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تواڈے گھراں چ رزق وچ عزت وچ فصل وچ نسل وچ برکتاں فرماوے۔ جڑے سیلاب دی نظر ہوئے ساڈے ویر بھائی، اللہ جڑے پانی نو انہاں دی تباہی دا ذریعہ بنایا ہی، اسے پانی نو انہاں دی آبادی دا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ سانو توفیق دے، اساں انہاں دے درد ونڈیے، انہاں نال باں بیلی بن کے کھڑے ہوئیے۔ اس بہن نال میری بہن، اس بیٹی نال میری بیٹی، اس عورت نال میری عورت، میری ماں کھڑی ہو کے او دا درد ونڈ کے آکھے تساں کلے نہیں ہو، اسی تواڈے نال ہاں۔ قوماں تے آزمائش آندی ہے، سانو کسے کول پنن دی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم یورپ کو قدموں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے سال کی گندم سٹاک کرنے کی بجائے ان کو شریک کرو، بینک میں بیلنس رکھنے کی بجائے ان کے شامل حال رہو۔ چھوڑ دو حکمران کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔
لنڈے کے انگریز خوش ہو کے کہتے ہیں میرے لیڈر نے 5 ارب کیے، یقیناً کیے، اپنی جیب وچ کنے دیتے سو؟ خواجہ عمران خان صاحب، میں گل سنی مینوں خوشی ہوئی، حامد میر نے پروگرام کر کے آکھیا 20,000 بندہ پیر پگاڑا صاحب دے آستانے تے اس ویلے سیلاب زدگان لنگر کھانے چ مصروف نے۔ میں کہا کاش ہر آستانہ ضروری ہے کھلدا اور ساڈا وقار بلند ہوئے، لیکن آستانہ عالیہ بنی گالا بھی کھلدا، رائے ونڈ دا محل بھی کھلدا، حکمران اپنے گھراں وچ بٹھا کے مریم نواز ہوئے یا بشرا بی بی ہوئے یا زرداری صاحب دیاں بیٹیاں ہوئے، اپنے ہتھاں نال انہاں نوں کھوا کے کتیاں نوں مکھن کھواون والے ہو۔ سیلاب زدگان او غیرت مند لوگ نے جنہاں دیاں اساں مہمانیاں ویکھیاں نے، انہاں دے ڈیریاں تے ساڈے ورگے کروڑاں لوگ گئے نے، انہاں دل نچھاور کیتے سن۔ اج انہاں تے مشکل گھڑی ہے سیلاب زدگان تے، انہاں دے املاک رڑ گئی، انہاں دیاں جائیداداں رڑ گئیاں، لیکن انہاں دی غیرت نو سلام، انہاں دی جرت نو سلام، انہاں دی عظمت نو سلام۔ وہ بھکاری بن کے شہراں چ نظر نہیں آئے۔ امریکہ یورپ سے بھیک مانگنے والوں، انہیں تمہاری بھیک کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری محبت کی ضرورت ہے، ہماری چاہت کی ضرورت ہے، ان کو شامل کر لو۔ ایک ایک ڈبہ بریانی دا دے کے، او بغیر تو غیرت مند لوگاں دے توسط نال میں انہاں نوں سنا رہا، ایک ایک بریانی دا ڈبہ دے کے بغیرت فوٹو کھچ کے انہاں دیاں بہناں دی تذلیل کرن والے کتےو، لے جاؤ اپنے بریانی دے ڈبے، ان کی تذلیل نہ کرو۔ تمہارے جیسے کروڑوں حکمرانوں، تمہارے جیسے کتے انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان کا حق یہ ہے کہ ان سے پیار کرو۔ 2 4 10 ہزار کوئی بغیرت ہیلی کاپٹر دے ذریعے خوراک سٹتے آنے تک پھٹ جاندی ہے، پھر وہ بغیرت تو ہنس دے نے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو۔ آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ فوٹو سیشن کرنے کی بجائے میرا کلیجہ پھٹ گیا جب ایک بچے نے چھوٹی بہن کو کہا واپس چلی جائے، ایک کمینے فوٹو کھینچنا لینے دینا لے نہیں۔ یہ پوری قوم کے بغیرت حکمرانوں کے منہ پہ تماچا تھا۔ تیرا اسلام یہ کہتا ہے ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تیرے انصار مدینہ نے کیا کیا دیا اور کیسے دیا انہوں نے نہیں پوچھا۔ اس فکر کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ساحل سے کشتی ٹکرائی، ایک عورت دی وچ رون دی آواز آئی، چوکیدارہ کرن والا فرد کامل بھجیا جا کے خاتون اول نو لے کے آیا۔ آمن والی کون سی؟ سیدہ ام کلثوم، نبی دی نواسی، علی دی بیٹی، زہرا دی لخت جگر، عمر فاروق دی زوجہ، لے کے آیا، فرمایا اس بی بی دا درد ونڈ۔ بی بی دا درد ونڈیا، تکلیف وچ او دی مدد کیتی۔ تھوڑی دیر بعد گزری، باہر بیٹھے ہویا حضرت عمر نال گپ لا رہے، آپ نے کچھ نہیں دسیا۔ ادھر ام کلثوم پاک فرمایا امیر المومنین، بھائی کو مبارک دو، اللہ نے بیٹے کا باپ بنایا۔ بندہ ڈگیا قدمہ تے آندا میں سمجھیا تو پنڈ دا چوکیدار ہے، مینوں ہن پتہ لگیا تو تے نبیاں دے سلطان دی تربیت دا شاہکار ہے۔ اس فکر نو دہراؤ، اس فکر نو دہراؤ۔ قوماں تے زوال آندے نے، قوماں یہو جے حادثے چ سمردیاں نے بندیاں نے۔ ساڈے تے ویلا ہے کہ اسی ایک دوجے دے باں بیلی بن کے سہارا بنیے، آسرا بنیے، انہاں نال پیار کریے، محبت کریے۔ کوئی شے کم نہیں آنی، اپنے ہاتھ نال دتی ہوئی چیزاں کم آنیاں نے۔ اللہ دا شکر ہے اس بغیرتی دے دور وچ بھی جد حکمران ہیلی کاپٹراں تے پھردے سن، کوئی نوجوان ایسا بھی سی، علامہ خادم حسین رضوی دا پتر، جڑا اگلیاں منزلاں تے جا کے انہاں لوگاں دے دکھ ونڈ کے کہہ رہا سی جدو پیو غیرت مند تے ماں شب زندہ دار ہوئے، پتر نچن گاون والا نہیں ہوندا، حضور دے دین تجھے جان۔ پیراں نو چاہیے ٹر کے جاؤ، مولویو ٹرو، اگے نکلو، اپنی جیب چو دیو، اپنی جیب چو دیو۔ کتنے دو گے؟ جتنے بتاؤ، کسی کو نہیں، مجھے پتہ میں نے کتنے دیے، کتنے دے رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت ہے، خدا را انہاں دا حق نہ مارو، انہاں تک پہنچاؤ۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تواڈے میرے گھراں دی عزتاں دی آبرو دی خیر فرمائے۔ اللہ سانو لنڈے دے انگریزاں تو، موم بتی آنٹیاں تو، اور جنہ کمینیاں عورتاں اور غلیظ ممبران اسمبلی نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کرایا ہے، میں حضور دے میلاد وچ اللہ دے غضب تے قہر تے جلال دا واسطہ دے کے آنا، یا اللہ انہاں لوگاں نو ایک ایک خسرا ضرور دے، انہاں دے گھر وچ ایک ایک خسرا ضرور عطا فرما۔ انہاں دے گھر تساں ڈھلے ہو گئے، نال ہی پارٹیاں دی محبت مار دی۔ اچھا تے شیریں مزاری نو بندہ بد دعا بھی نہیں دے سکدا، وہ اگے ہی پتہ نہیں کی ہے۔ بدبخت عورتاں اور غلیظ لوگ شاعر اسلامیہ دی توہین اڑا رہے ہیں۔ اسی چاہنے ہیں ہر حق اسلام وچ موجود ہے، مگر اسلام نو پڑھو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سارے درود پڑھ لو۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پاک پروردگار آج کی اس بزم میں
جتنے ہمارے بھائی بزرگ بچے دور قریب سے ہیں ان کے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی خیر فرما، ان کے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب وفات پا گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ حاجی احمد گازر صاحب کے والد گرامی ان کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما، کامران صاحب کے نانا جان حاجی منظور صاحب حجام مرحوم اور صفدر حسین ٹوٹن مرحوم ان کی مغفرت و بخشش فرما، ہم میں سے جن کے والدین میرے والد گرامی سمیت وفات پا گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میری والدہ سمیت جن کی والدہ زندہ ہیں ان کا سایہ دراز فرما، ان کے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی رزق کی عزت کی آبرو کی خیر فرما، آمین وصلی اللہ علیہ حبیب محمد۔ انشاءاللہ نماز باجماعت اس سے بات کر رسید انتظام ہے کھا کر ایسے ہونی تھی اذان اسی نماز